ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے قوم عاد کی۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کو لوگ ان کے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم اے ہود ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو، مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنی نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لمبی لمبی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے،
नहायत सख्त गरजती आंधी से वो इन पर कुव्वत से लगा दी गई 7 रातें और 8 दिन लगातार, तो इन लोगों को बिछड़े हुए देखो, गोया वो खजूर के दरख्त में गिरे हुए। तो तुम उनमें से किसी को बचा हुआ देख रहे हो? फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गौल नमूदार हुआ, जिन्होंने उनकी लाशों को उठा उठा कर समंदर में फेंक दिया। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन जो कि ईमान ले आए थे साथ लेकर मक्का मुकर्रमा चले गए और आखिरी जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़े से ये सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कदावर कौम थी और इन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लहलहाती खेतियां और हरे भरे बागात उनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर उन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महलात तामीर किए थे और इन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद था, अपने सामाने ऐशो इशरत पर बड़ा नाज था। मगर कुफ्र और बदअमालियों और बदकारियों को मनहूसियत ने इन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने इनकी पूरी आबादी को झिंझोड़ कर चकनाचूर कर दिया और इस पूरी कौम के वजूद को सफ़े हस्ती से इस तरह मिटा दिया कि इनकी कब्रों का भी कहीं नामो निशान बाकी न रहा। तो फिर भला हम लोगों जैसी कमज़ोर कौमों का क्या ठिकाना है कि अज़ाब इलाही के झटकों की ताब ला सकें। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।